السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 70ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 70ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے۔ سورہ مبارک میں 17 انبیاء کرام پر اللہ کی رحمت اور عنایات کے بعد آیت 107 میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کی آیات 1 سے 2 کا مضمون لوگوں کی بے حسی۔ یہ آیات انسانوں کی عمومی بے حسی کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے یوم حساب انتہائی قریب ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے گریز کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کی طرف سے اس حوالے سے بار بار اور نئے اسلوب میں یاد دہانی کرائی گئی، لیکن پھر بھی لوگ سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کس قدر محرومی اور بدبختی کی روش ہے۔ اس کے بعد آیات 3 سے 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا ذکر ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا تو مشرکین مکہ اس کو ورغلانے کے لیے کہتے کہ محمد تو ہماری طرح کے انسان ہے، کیا تم اپنی طرح کے انسان کی پیروی کرو گے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں، جادو ہے، جادو کے زیر اثر مت آؤ۔ قرآن کے مضامین پریشان خیالات کا مظہر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، معاذ اللہ شاعر ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ایسا معجزہ دکھائیں جیسے معجزے سابقہ انبیاء نے دکھائے تھے۔ ان تمام گستاخیوں کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میرا رب اس سے واقف ہے۔ گویا ان قریب اللہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دے گا۔ سچ بولنے والے سرخرو اور جھوٹ بولنے والے رسوا ہوں گے۔ آیت 6 سے 9 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ یہ آیات اس مضمون کا بیان کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی میں بھی برباد ہونے والی قوموں نے رسولوں کی دعوت کے جواب میں ایسی ہی روش اختیار کی تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہونے پر اعتراض کیا جا رہا ہے، حالانکہ ماضی میں آنے والے تمام رسول انسان ہی تھے۔ ان کے بھی یہی تقاضے تھے، یعنی زندہ رہنے کے لیے وہ خوراک استعمال کرتے تھے۔ بالآخر ان پر موت واقع ہو کر رہی، البتہ انہوں نے تمام انسانی کمزوریوں کے باوجود اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے لوگوں کے لیے قابل عمل نمونہ قائم کیا۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، انہیں اور ایمان لانے والوں کو سرخرو کیا، گستاخیاں کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آیت 10 کا مضمون ہے قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ قرآن میں ہر انسان کا ذکر موجود ہے۔ دراصل قرآن بار بار 3 طرح کے کردار بیان کرتا ہے جو ہر دور میں رہے ہیں۔ ایک حق کا دل و جان سے ساتھ دینے والے، دوسرے حق کی بھرپور مخالفت کرنے والے، تیسرے منافقت کا مظاہرہ کرنے والے۔ انسان قرآن کے آئینے میں اپنے طرز عمل سے اپنا کردار دیکھ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا تعویل عام کے اعتبار سے ہمارے دور کے کسی واقعے پر ہو بہو اطلاق ہوتا ہے۔ اس آیت میں قرآن کی جو شان بیان ہوئی ہے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا فیہ خبر ما بعدکم۔ اس قرآن میں تمہارے بعد کی خبریں بھی موجود ہیں۔ پھر آیات 11 سے 15 کا مضمون عذاب کے وقت ظالم قوم کا حال۔ ان آیات میں اس منظر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جب ظالم قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ قوم عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ فرار کے تمام راستے
بند فرما دیتے ہیں۔ اب وہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے فریاد کرتی ہے، لیکن عذاب سامنے آنے کے بعد فریاد رسی کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس قوم کو اس طرح تباہ کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی فصل جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیات 16 سے 18 کا مضمون ہے کہ کائنات کھیل تماشا نہیں۔ ان آیات میں اس گمراہ کن تصور کی نفی کی جاتی ہے کہ خالق نے محض کھیل تماشا کے لیے کائنات نہیں بنائی۔ اس کائنات میں انسانوں اور جنات کی آزمائش جاری ہے۔ یہ آزمائش حق و باطل کے درمیان ایک کشمکش کی صورت میں ہے۔ کچھ لوگ حق کے علمبردار ہیں، کچھ باطل کے طرفدار ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک معرکہ خیر و شر برپا ہے۔ جب بھی اہل حق بہادری دکھاتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں اور باطل کا سر کچل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت طالوت کی فتح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کی جدوجہد کی کامیابی اس حقیقت کے درخشاں مظاہر ہیں۔ اس کے بعد آیات 19 سے 23 کا مضمون آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کچھ لوگوں نے آسمانوں میں موجود فرشتوں کو معبود بنا لیا، کچھ نے زمین میں بسنے والی مخلوقات کو یہ درجہ دے دیا۔ یہ آیات ان دونوں گمراہیوں کی نفی کر رہی ہے۔ زمین اور آسمان کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زمین اور آسمان اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر کے اس کے سامنے اظہار عاجزی کرتے ہیں۔ زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے سامنے لاچار اور بے بس ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جبکہ تمام مخلوقات اللہ کے سامنے اپنے کیے کی جواب دہ ہے۔ اگر واقعی زمین اور آسمان میں دیگر معبود ہوتے تو وہ کسی موقع پر اختلاف کا شکار ہوتے، جس سے ایک فساد برپا ہو جاتا۔ کائنات کے نظام کا بغیر کسی رکاوٹ اور انتشار کے جاری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں صرف ایک ہی ہستی کی مرضی جاری اور ساری، اور وہ ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ آیات 24 سے 25 کا مضمون ہر رسول کی دعوت۔ ان آیات میں رسولوں کی دعوت کی یکسانیت کو نمایاں کیا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول نے توحید کی دعوت دی، کائنات اور انسان کے بارے میں ایک ہی جیسے حقائق بیان کیے۔ اس کے برعکس فلسفیوں اور ہر دور کے مشرکین نے طرح طرح کے گمراہ کن تصورات اختیار کیے۔ ان کی گمراہی کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے تصورات کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کر سکے۔ اس کے بعد آیات 26 سے 29 میں فرشتوں کا اصل مقام۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اس کے عزت و شرف کے حامل بندے ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ خاموش رہتے ہیں، اس کے کسی فیصلے کے برخلاف رائے نہیں دیتے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی اجازت ہی سے کسی کے حق میں شفاعت کرتے ہیں۔ بالفرض ان میں سے کسی نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ ظالم قرار پائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیات 30 سے 33 کا مضمون اللہ کی نعمتیں۔ ان آیات میں اللہ کی حسب ذیل قدرتوں کا بیان ہے جو انسانوں کے لیے بیش بہا نعمتیں ہیں۔ آسمان جس سے اللہ بارش برساتا ہے، زمین جو بارش کے پانی کو جذب کر کے طرح طرح کی نعمتیں اگاتی ہے، پانی جس پر تمام مخلوقات کی زندگی کا انحصار ہے، پہاڑ جن کے بوجھ کی وجہ سے زمین ایک توازن رکھتی ہے اور کوئی بڑا سیارہ زمین کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا، زمین پر موجود قدرتی راستے جن کے ذریعے ہم اپنی مطلوب منزلوں تک پہنچتے ہیں۔ آسمان اس اعتبار سے بھی نعمت ہے کہ یہ اہل زمین کے لیے ایک محفوظ چھت ہے، رات جو انسانوں کے آرام کے لیے ہے، دن جو انسانوں کی مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے ہے، سورج جس کی گردش انسانوں کے لیے کئی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے، مثلا حرارت کا حصول، فصلوں کا پکنا، دن اور سالوں کا حساب وغیرہ، چاند جس کی گردش رات میں روشنی بھی دیتی ہے اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب بھی طے کرتی ہے۔ افسوس کہ انسانوں کی اکثریت ان تمام نعمتوں سے استفادہ کر کے اللہ کی نافرمانی یعنی ناشکری کرتی ہے۔ پھر آیت 33 میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق حرکت کر رہی ہے۔ اس کے بعد آیات 34 سے
35 کا جو مضمون ہے کہ انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ۔ مشرکین مکہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے گا۔ ان آیات میں مشرکین کو آگاہ کیا گیا اگر اللہ کے رسول نے دنیا سے جانا ہے تو مشرکین کو بھی بہرحال مرنا ہے، ہر جان کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کبھی نعمتوں کی فراوانی سے بندوں کے شکر اور کبھی تکالیف سے صبر کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ دنیا ہے ہی دارالامتحان، نتائج آخرت میں نکلیں گے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار عظیم کامیابی حاصل کریں گے اور نافرمان ابدی ناکامی کی ذلت سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیات 36 سے 41 میں ہے کہ مشرکین مکہ کی گستاخیوں کا جواب۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کے طنز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے مشرکین کے لیے وعیدوں کا بیان ہے۔ جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے معبودوں کی نفی پر اظہار تعجب کرتے اور طنزیہ انداز سے پوچھتے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو ہمیں ہمارے جرائم کی سزا کب ملے گی؟ اللہ نے جواب دیا کہ مشرکین جلدی نہ کریں، ان پر اللہ کا عذاب اچانک آئے گا اور ان کے ہوش اڑا دے گا، پھر نہ وہ اپنے چہروں کو عذاب سے بچا سکیں گے نہ ہی پشتوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کا ان کی قوموں نے مذاق اڑایا، پھر ان قوموں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جسے وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد آیات 42 سے 44 کا مضمون مشرکین مکہ کے لیے دعوت غور و فکر۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا تمہارے معبود ایسا کر سکتے ہیں؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ تمہارے اطراف کے علاقوں میں لوگ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ اثر بڑھ رہا ہے اور تمہارا دائرہ اثر کم ہو رہا ہے، کیا اب بھی تم غالب رہ سکو گے؟ آیات 45 سے 47 کا مضمون کے دل سوزی کے ساتھ واعظ و نصیحت۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی دل سوزی کے ساتھ مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر تمہیں حقائق بتا رہا ہوں، لیکن تم بحروں کی طرح میرے بیان کا کوئی اثر نہیں لے رہے۔ اگر تمہیں دنیا میں فوری سزا دے دی جائے تو فریاد کرو گے کہ ہم ہی ظالم ہیں، البتہ آخرت میں اللہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے کر رہے گا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے تو اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ اب سوچ لو اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کے سامنے تمہارا کیا حال ہوگا۔ پھر آیات 48 سے 50 کا مضمون وحی کن کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ آیات اللہ کی کتابوں کے محاسن بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب تورات حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو عطا کی۔ تورات اپنی اصل صورت میں حق و باطل میں فرق کی کسوٹی، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ایک روشنی اور متقیوں کے لیے درد بھری نصیحت کا سامان تھی۔ یہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کے احساس سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی کتابیں مفید یعنی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن کریم نازل کیا جو بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ افسوس کہ مشرکین مکہ اس عظیم نعمت کی ناقدری اور انکار کر رہے ہیں۔ آیات 51 سے 56 کا مضمون حقیقی رب کون ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہدایت پھر اس کے مظاہر کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور قوم سے دریافت کیا کہ ان مورتیوں کی حقیقت کیا ہے جن کے سامنے تم سر جھکا کر بڑے ادب سے بیٹھے رہتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا عبادت کا یہ طریقہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم بھی کھلی گمراہی کا شکار ہو اور یہی حال تمہارے آباء و اجداد کا تھا۔ قوم نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا آپ شغل کر رہے یا واقعی سنجیدہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا رب حقیقی اللہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو وجود بخشا، جو اس کی ہر اعتبار سے نگرانی اور حفاظت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آیات 57 سے 67 کا جو مضمون ہے کہ بت پرستوں پر اتمام حجت۔
ان آیات میں بت پرستوں پر حضرت ابراہیم کی طرف سے اتمام حجت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم شہر کے بت خانے میں داخل ہو گئے، تمام بتوں کو توڑ دیا، البتہ بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم کے بڑے آئے اور آپ سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا، آپ نے جواب دیا بڑا بت سلامت ہے، اسی نے بقیہ بتوں کو توڑا ہوگا۔ جاؤ اپنے ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو کہ ان کو اس حال سے کس نے دوچار کیا۔ قوم کے بڑوں نے اور پوری قوم نے اپنے معبودوں کی بے بسی اور لاچارگی کا احساس انہیں ہو گیا، گویا ان پر اتمام حجت ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم ان کی زبانوں سے یہی سننا چاہتے تھے۔ جواب دیا، کیا تم ان بتوں کو معبود مانتے ہو جو تمہیں کیا فائدہ دیں گے یا کس نقصان سے بچائیں گے؟ بلکہ وہ تو اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں۔ افسوس ہے کہ تم پر بھی اور تمہارے باطل معبودوں پر بھی۔ اس کے بعد آیات 68 سے 71 کا جو مضمون ہے کہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کی قوم کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ قوم پر واضح ہو چکا تھا جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ لاچار اور بے اختیار ہیں۔ اس کے باوجود آباء و اجداد کی اندھی تقلید، بڑوں کی مذہبی چودراہٹ اور دیگر مفادات نے جاہلی عصبیت کی صورت اختیار کر لی۔ انہوں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی سازش یہ تھی کہ ابراہیم آگ کے ڈر سے لرز جائیں گے، پھر سے قوم کے باطل معبودوں کے سامنے سر جھکا دیں گے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان کو محبت معبود حقیقی کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ اللہ نے اپنے اس عظیم بندے کی قربانی کو شرف قبولیت عطا کیا اور آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کے لیے نہ صرف ٹھنڈی بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ آگ کیا کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اس کے بعد مشرکین کو ناکامی اور ذلت سے دوچار ہونا پڑا اور اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ فلسطین کی مبارک سرزمین میں عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد آیات 72 سے 73 کہ جو گمراہوں سے کٹتا ہے اللہ اسے صالحین سے جوڑتا ہے۔ یہ آیات حضرت ابراہیم پر اللہ کی رحمت خاص کا مضمون بیان کر رہی ہیں۔ وہ مشرک قوم سے علیحدہ ہوئے تو اللہ نے انہیں نہ صرف فلسطین کی مبارک سرزمین میں بسایا بلکہ حضرت اسحاق جیسا نیک بیٹا، حضرت یعقوب جیسا باسعادت پوتا عطا کیا۔ ان دونوں کو اللہ نے منصب امامت پر فائز کیا، انہیں نماز، روزہ کی ادائیگی اور دیگر افعال خیر کی تلقین اور توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ اس کے بعد آیات 74 سے 75 کا مضمون اللہ کے انعامات حضرت لوط پر۔ یہ آیات خبر دے رہی کہ اللہ نے اپنے بندے حضرت لوط کو علم و حکمت کی نعمتیں عطا کی، ان کے سامنے ان کی اس فاسق قوم کو ہلاک کیا جو ہم جنس پرستی کے جرم کی عادی تھی۔ حضرت لوط کے خلاف دست درازی کے ناپاک منصوبے رکھتی تھی۔ اللہ نے حضرت لوط کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، بلا شبہ وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے تھے۔ آیات 76 سے 77 کا مضمون حضرت نوح پر اللہ کی رحمت۔ یہ دو آیات اللہ کی طرف سے حضرت نوح کی مدد کے بیان پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے 950 برس تک قوم کو حق کی دعوت دی۔ قوم کی اکثریت فاسق تھی۔ ان فاسقین نے نہ صرف یہ کہ دعوت حق کو جھٹلایا بلکہ حضرت نوح اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ حضرت نوح نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، فاسق قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کیا۔ حضرت نوح ان کے اہل ایمان، گھر والوں اور مومن ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آیات 78 سے 82 میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر اللہ کی عنایات کا تذکرہ ہے۔ ان کو اللہ نے حاکم بنایا، عادلانہ شریعت دی، شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے حکمت اور بصیرت بھی عطا فرمائی۔ ایک موقع پر ان دونوں کے سامنے دو فریق
ایک تنازع کا فیصلہ کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک فریق کی بکریاں دوسرے فریق کی پوری فصل کو چٹ کر گئی تھی۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ پہلا فریق دوسرے فریق کے نقصان کا ازالہ کرے اور اپنی تمام بکریاں اس کے حوالے کر دے۔ حضرت سلیمان کی رائے تھی کہ اس فیصلے سے پہلا فریق مشکل میں پڑ جائے گا۔ فیصلہ یوں کیا جائے کہ فی الحال بکریاں متاثرہ فریق کو دے دی جائے تاکہ وہ ان کے دودھ سے استفادہ اور آمدنی حاصل کرے۔ پہلا فریق دوسرے فریق کی زمین پر کھیتی باڑی کرے اور جب اس زمین پر فصل اتنی بڑی ہو جائے جتنی کہ بکریوں نے کھائی تھی تو اب زمین اس فصل کے ساتھ دوسرے فریق کو دے کر اس سے اپنی بکریاں واپس لے لے۔ بلا شبہ یہ فیصلہ بڑا حکیمانہ اور عادلانہ تھا۔ حضرت داؤد پر اللہ کی مزید عنایات یہ ہوئی کہ ان کی حمد کے ترانے سن کا پہاڑ اور اڑتے ہوئے پرندے وجد میں آ جاتے اور ان کے ساتھ حمد باری تعالیٰ میں شریک ہو جاتے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو زرہیں اور جنگی لباس بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی تاکہ دشمن کے وار سے محفوظ رہا جا سکے۔ حضرت سلیمان کو ہواؤں اور جنات پر اختیار دیا گیا۔ ہوا ان کے حکم سے ان کے مطلوبہ رخ پر چلتی تھی اور جنات ان کے حکم کے مطابق مختلف سرگرمیاں انجام دیتے تھے۔ ان جنات کو سرکشی سے باز رکھنے کے لیے اللہ کی ان پر سخت نگرانی تھی۔ اس کے بعد آیات 83 سے 84 میں حضرت ایوب کے صبر کا اجر۔ حضرت ایوب پر کئی تکالیف آئی لیکن انہوں نے صبر کیا اور راضی برائے رب رہنے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ ان آیات میں حضرت ایوب کے صبر کی تعریف کی گئی، انہیں عطا کیے جانے والے اجر کا ذکر کیا گیا۔ وہ ایک تکلیف دہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہو کر چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، پھر ایک آفت کے نتیجے میں اولاد سے بھی محروم ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی آزمائش ختم کی، انہیں صحت دی اور پہلے کے مقابلے میں دگنا اولاد کی نعمت عطا کی۔ اللہ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اگر آزمائش آ ہی جائے تو راضی برائے رب رہنے کی کیفیت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات 85 سے 86 میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی رحمت عطا کی جاتی ہے۔ ان آیات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے 3 انبیاء حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سب کے صالح کردار کی تحسین فرمائی اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کرنے کا اعلان فرمایا۔ آیات 87 سے 88 کا مضمون حضرت یونس کی فریاد رسی۔ حضرت یونس اپنی قوم کے شرک اور سرکشی پر ناراض تھے۔ انہوں نے اللہ کی واضح اجازت آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑا اور سمندر کے راستے ہجرت کا سفر اختیار کر لیا۔ اللہ نے اس عمل کو غلطی قرار دیا اور آزمائش کے طور پر ایک مچھلی کو آپ کو نگل جانے کا حکم دیا۔ آپ کو اپنی لغزش پر ندامت ہوئی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رب کو پکارا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پکارا کچھ یوں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی، لغزش کو معاف کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آیات 89 سے 90 کا مضمون حضرت یحییٰ کی معجزانہ ولادت۔ ان آیات میں حضرت زکریا کی دعا، اس کی قبولیت کا ذکر۔ حضرت زکریا نے بڑھاپے کے عالم میں جب کہ ان کی زوجہ بھی بانجھ تھی، اللہ سے ایسے بیٹے کا سوال کیا جو ان کے بعد ان کے مشن کا وارث ہو۔ اللہ نے ان کی زوجہ کو ٹھیک کر دیا اور حضرت یحییٰ کی صورت میں ایک سعادت مند بیٹا عطا کیا۔ تمام انبیاء کرام نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، اللہ کو امید اور خوف سے پکارتے تھے اور بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ آیت 91 میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے لیے اعزاز۔ اس آیت میں حضرت مریم کے پاکیزہ کردار کی تعریف کی گئی۔ مزید فرمایا کہ انہیں بغیر شوہر کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ کی صورت میں اولاد کی نعمت عطا کی گئی۔ اس معجزانہ ولادت کی وجہ سے حضرت مریم
اور حضرت عیسیٰ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ بلا شبہ یہ ایک امتیازی اعزاز ہے جو ان دو مبارک ہستیوں کو عطا ہوا۔ اس کے بعد آیات 92 سے 93 کا جو مضمون ہے کہ تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد یعنی کہ بندگی رب۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا تمام انبیاء کرام ایک ہم مقصد امت ہے، ان کا مقصد تھا اللہ کو رب مان کر اس کی بندگی کرنا۔ ہم سب کو بھی اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کر کے انبیاء کی امت میں شامل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے لوگوں نے بندگی رب کے مطلوب راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے مختلف راستے اختیار کر لیے۔ ان قریب وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے کیے کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اس کے بعد آیات 94 سے 95 کا مضمون اچھے اعمال کرنے کا موقع دوبارہ نہ ملے گا۔ یہ آیات بشارت دے رہی کہ جو شخص بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کر رہا ہے اسے بھرپور صلہ ملے گا، اس کی ہر نیکی محفوظ کی جا رہی ہے۔ البتہ جن بد نصیبوں نے غفلت کی زندگی گزار دی اور اپنے گناہوں کی پاداش میں برباد کر دیے گئے، انہیں دوبارہ دنیا میں آنے اور سابقہ گناہوں کی تلافی کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر انسان کو دنیا میں ایک ہی بار آنے اور آخرت کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات 96 سے 97 کا جو مضمون ہے کہ قرب قیامت آنے کی ایک نشانی۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کی ایک نشانی یاجوج ماجوج کی یلغار ہے، وہ زمین کے بلند حصوں سے زیری حصوں کی طرف نکل پڑیں گے، پھر کچھ ہی عرصہ بعد قیامت برپا ہوگی، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ غفلت میں زندگی گزارنے والے اس روز سکتہ کی حالت میں ہوں گے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ حسرت سے فریاد کریں گے، ہائے ہماری کم بختی کہ ہم نے اس روز کی تیاری سے غفلت برت کر اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، ایسا ظلم جس کا مداوع اب ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد آیات 98 سے 100 کا جو مضمون ہے کہ معبودان باطل مشرکین کے ساتھ جہنم میں جلیں گے۔ یہ آیات خبر دے رہی ہیں کہ جہنم میں مشرکین کے ساتھ ان کے معبودان باطل بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ معبودان باطل سے مراد دنیا دار قائدین، سردار، مذہبی پیشوا جن کی احکامات شریعت کے برخلاف پیروی کی گئی، اس طرح جن بتوں کی پوجا کی گئی وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر یہ سب واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جلتے۔ اہل جہنم کے نصیب میں چیخ پکار اور ایسی فریادیں کرنا ہوگا جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد آیات 101 سے 103 کا مضمون نیک لوگوں کے لیے بشارتیں۔ ان آیات کے مطابق نیک لوگ جہنم کی ہولناک آواز تو کیا اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ جو گناہگاروں کے ہوش اڑا دے گی ان نیک لوگوں پر کوئی اثر نہ ڈال سکے گی۔ فرشتے ان سے ملیں گے اور بشارت دیں گے کہ وہ دن آ چکا ہے جس میں تمہیں نیکیوں کا بھرپور اجر عطا کیا جائے گا، پھر وہ خوش نصیب اپنی پسندیدہ نعمتیں حاصل کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ آیت 104 کا مضمون اللہ کی بڑائی اور قدرت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ یہ آیت اللہ کی بڑائی اور قدرت کا بے مثال نقشہ کھینچ رہی ہے۔ اللہ اتنا بڑا کہ روز قیامت وسیع و عریض آسمان اللہ کے ہاتھ میں اس طرح لپٹا ہوگا جیسے کتابوں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جیسا کہ اس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اب ہر انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا۔ آیات 105 سے 106 کا جو مضمون ہے زمین کے وارث بالآخر نیک لوگ ہوں گے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ زبور میں واعظ و نصیحت کے بعد بشارت دی گئی کہ زمین کے وارث آخرکار نیک لوگ ہی بنیں گے۔ بلا شبہ یہ بشارت نیک لوگوں کے لیے انتہائی حوصلہ افزا و خوشگوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ثوبان راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، پس میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو میرے لیے لپیٹ دی گئی۔
اس دنیا میں زمین کی وراثت تو ان ہی نیک لوگوں کو ملے گی جو غلبہ دین کی تکمیل کے وقت موجود ہوں گے، البتہ زمین کی سرزمین کے وارث تو تمام ہی نیک لوگ ہوں گے۔ وہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کریں گے: کل شکر اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں وارث بنا دیا جنت کی زمین کا کہ ہم اس میں جہاں چاہیں رہیں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی عمدہ بدلہ ہے۔ اس کے بعد آیت 107 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ آیت خوشخبری دے رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت کا پیکر ہیں۔ اس دنیا میں اگر صدق کے دل سے آپ پر ایمان لایا جائے، پورے خلوص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، تو انفرادی طور پر انسان بے جا رسومات، بدعات، نمائشی قسم کے تکلفات، بلا ضرورت اخراجات، بے بنیاد گمانوں سے بچ کر ایک پرسکون زندگی بسر کرتا ہے۔ اجتماعی طور پر ایک ایسے عادلانہ نظام کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے جس میں ہر شخص کو اس کا جائز حق مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیات 108 سے 112 کا جو مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کے امکانات کا سد باب۔ اس سابقہ آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کیا گیا۔ اس بات کا امکان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے غلو کرتے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیں۔ ان آیات میں مذکورہ بالا امکان کا سد باب اس طرح کیا گیا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے اور تمام انسانوں کو اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ عذاب کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں اپنی لا علمی کا بیان کر کے اظہار عاجزی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں، صرف اللہ ہی ہر ظاہر اور چھپائی جانے والی بات کو جانتا ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ نافرمانوں کو بتا دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عذاب سے قبل کا وقت تمہارے لیے محض وقتی مہلت ہے یا پھر ایک آزمائش ہے، تاکہ شاید تم اپنے کیے پر نادم ہو کر اللہ کی فرما برداری کی راہ پر آ جاؤ۔ آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی التجا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کافروں کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے مکر و فریب کے مقابلے میں میرا مددگار اللہ ہے۔ یہاں پر اب سورہ حج سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ حج وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی کچھ آیات مکی دور کے آخر میں، کچھ دوران سفر ہجرت اور کچھ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 1 سے 2 کا جو مضمون ہے کہ وقوع قیامت کا ہولناک منظر۔ یہ آیات اس ہولناک منظر کا نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی، مائیں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، حمل والیاں خوف سے حمل گرا دیں گی اور لوگ دہشت زدہ ہو کر دیوانے محسوس ہوں گے۔ اللہ ہمیں ہر عذاب کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آیات 3 سے 4 کا مضمون ہے بغیر علم کے دینی تعلیمات پر اعتراضات کا انجام۔ بعض لوگ اپنے بے عملی اور نفس پرستی کے جواز کے طور پر اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیات رہنمائی کر رہی ہیں۔ ایسے لوگ دراصل شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے حکم پر اعتراض کیا تھا۔ شیطان اور اس کے کارندوں کی پیروی انسان کو گمراہیوں میں دھکیلنے والی اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ ہمیں علم صحیح عطا فرمائے، اس کی روشنی میں رسولوں اور اللہ کے دیگر نیک بندوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 5 سے 7 کا مضمون دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 ثبوت۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کی گمراہی کا ازالہ کیا گیا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ اس ازالہ کے لیے 2 مثالیں بیان کی گئی۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق فرمایا، ان کے بعد ہر انسان کو نطفہ سے تخلیق کیا جاتا ہے۔ ماں کے وجود میں نطفہ جمع ہو کر خون بنتا ہے، پھر ایک بوٹی کی صورت اختیار کرتا ہے، بعد ازاں بوٹی پر پھر نقش و نگار بن جاتے ہیں۔ اللہ جس بچے کو چاہتا ہے تکمیل تک ماں کے پیٹ میں سلامت رکھتا ہے، پھر بچہ مکمل انسان کی صورت میں دنیا میں آتا ہے۔ رفتہ رفتہ بچپن، لڑکپن اور جوانی کے مراحل سے ہوتا ہوا بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ کسی کو درمیان کے کسی مرحلے پر ہوئے وفات دے دی جاتی ہے۔
پھر ہے کہ زمین بالکل ویران سی نظر آتی ہے، اللہ اس پر بارش برساتا ہے، زمین میں موجود بیج بظاہر بے جان ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے طرح طرح کی نباتات برآمد ہوتی ہے، جو اللہ مٹی اور نطفے سے مکمل انسان بنا سکتا ہے اور مردہ زمین اور بے جان دانوں سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آیات 8 سے 10 کا دینی تعلیمات پر اعتراض کرنے والوں پر عذاب۔ یہ آیات ایسے لوگوں کا بدترین انجام بتا رہی جو دینی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہوتا ہے نہ ہی کسی الہامی کتاب کی بنیاد پر کوئی ہدایت۔ ایسا شخص خود تو گمراہ ہوتا ہی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جلا دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اللہ اس پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ یہ اس کے اپنے سیاہ اعمال کا وبال ہوگا۔ پھر آیات 11 سے 13 کا مضمون منافقانہ طرز عمل۔ ان آیات میں ایک نام نہاد مسلمان کے منافقانہ طرز عمل کی مذمت ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن اپنے مال اور جان کو محفوظ رکھتے ہوئے جہاں مال و جان کی قربانی کا معاملہ ہو وہاں وہ اللہ کی اطاعت سے کنی کترا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں شامل ہونے کی وجہ سے دنیا میں کافروں کی طرح ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، پھر آخرت میں جزوی اطاعت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ گویا وہ ایسا بد نصیب ہے جسے دنیا میں بھی نقصان رہا اور آخرت میں بھی۔ ایسے ہی لوگ آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تاکہ ان کی شفاعت کے ذریعے آخرت میں دین پر جزوی عمل کی سزا سے بچ سکیں۔ شفاعت باطلہ کے تصور کے زیر اثر وہ اللہ کی نافرمانیوں پر اور بہادر ہو جاتے ہیں لیکن ان کے یہ شریک انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ آیت 14 کا جو مضمون باعمل مومنوں کے لیے بشارت۔ یہ آیت بشارت دے رہی کہ جو شخص ایمان لائے گا اس کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرے گا، اللہ اسے جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اعمال کا حساب بھی لے گا، نافرمانوں کو سزا بھی دے گا اور فرما برداروں کو انعامات سے بھی نوازے گا۔ آیات 15 سے 16 کا مضمون امید کی رسی تھامے رکھو۔ ان آیات میں امید کی رسی تھامے رکھنے کی ہدایت ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیسی ہی مشکلات کا ہجوم ہو، اگر انسان اللہ سے مدد مانگتا رہے اور اس سے اچھی امید رکھے تو یہ انسان کے لیے صبر و استقامت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہی تفرقات اور پیچ و تاب کو بڑھاتا ہے۔ آیت 17 کا مضمون حق پر کون ہے اور فیصلہ ہوگا روز قیامت۔ یہ آیت ان 6 گروہوں کا ذکر کر رہی ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے۔ ان میں مسلمان، یہودی، سابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی یعنی کہ آتش پرست اور مشرکین شامل ہیں۔ ان میں سے ہر گروہ کا دعویٰ تھا کہ وہ حق پر ہے۔ واضح کیا گیا اللہ ہر ایک کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے اور روز قیامت فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے۔ آیت 18 کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کی ہر شے مثلاً سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، زمین پر موجودہ تمام مخلوقات اور انسانوں کی اکثریت اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ البتہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس سعادت سے محروم ہے۔ ایسے لوگ ذلیل ہو کر رہیں گے، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آیات 19 سے 22 کا مضمون جہنم کے عذاب کا ہولناک منظر۔ ان آیات میں جہنم میں دیے جانے والے عذابوں کی حسب ذیل تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اہل جہنم کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے سروں پر گرم پانی اڈیلا جائے گا جس سے ان کی کھالیں اور انتڑیاں پگھل جائیں گی، ان کے سروں پر لوہے کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے۔ وہ جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے ٹھوکریں مار کر واپس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھتے رہو یہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیات 23 سے 24 میں کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بشارت۔ یہ آیات ان سعادت مندوں کے لیے بشارت کا پیغام دے رہی ہیں جن کو دنیا میں پاکیزہ حکم یعنی کلمہ توحید اور اس ہستی کے راستے کی ہدایت دی گئی جس کی تعریف کائنات میں جاری اور ساری ہے۔
ان خوش نصیبوں کو ایسے باغات عطا ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لباس ریشم کے اور سامان زینت سونے کے کنگنوں اور موتیوں کی صورت میں ہوگا۔ آیت 25 ہے، حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے۔ اس آیت میں سرزمین حرم کی عظمت، اس کے حوالے سے آداب کی پاسداری کی اہمیت واضح کی گئی۔ حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسجد ہوتی ہے۔ حرم کی سرزمین کو آمدنی کا ذریعہ بنانا حرام ہے۔ جو لوگ اس سرزمین کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ یا شرک نہ کیا جائے، قتل و غارت گری نہ کی جائے، کسی شکار کو مارا یا بھگایا نہ جائے، چند معینہ درختوں کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ جائے۔ پھر آیات 26 سے 27 کا مضمون حج کے لیے حضرت ابراہیم کی پکار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی کہ حرم کی سرزمین کو حضرت ابراہیم کے لیے آباد کیا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اس سرزمین کو شرک کی گندگی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کریں تاکہ طواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کو سہولت میسر ہو۔ لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکارے، اللہ ان کو پکار کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دے گا اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کی ادائیگی کے لیے آتے رہیں گے۔ اس کے بعد آیات 28 سے 29 کا مضمون حج کے آداب، ارکان اور برکات۔ یہ آیات حج کی برکات، آداب اور کچھ ارکان کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ اجتماع حج کی وجہ سے کئی لوگوں کو معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک عالمگیر معاشرتی برادری کا اظہار ہوتا ہے، روحانی طور پر جذبات ایمانی کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور عبادات کا کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس موقع پر قربانی کی عبادت ہے جس کے گوشت سے خود بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آداب میں سے ہے کہ ضرورت مندوں کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ اس کے بعد باقی رسوم پوری کی جائے اور احرام اتار کر غسل کیا جائے، پھر طواف زیارت کا رکن ادا کیا جائے۔ آیات 30 سے 31 کا جو مضمون ہے حج کا حاصل، یہ آیات حج کی عبادات کا حاصل بتا رہی کہ انسان ہر قسم کے شرک اور اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرے، حلال جانوروں کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کرے، بت پرستی اور جھوٹ کو چھوڑ دے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید کے بلند مرتبے سے گرتا ہے تو خواہش نفس اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد آیات 32 سے 33 کا جو مضمون ہے کہ دل میں تقوی ہونے کی علامت، جو شے انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا شعور پیدا کر دے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان آیات میں بشارت دی گئی کہ جو لوگ شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں وہ واقع دل میں تقوی اور خوف خدا رکھتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ، حرم کی طرف قربانی کے لیے لے جانے والے جانور، حرم کی سرزمین، حرمت والے مہینے، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان سب کا احترام لازم ہے، البتہ دوران سفر قربانی کے جانوروں پر سواری کی جا سکتی اور ان کے دودھ سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیات 34 سے 35 کا مضمون قربانی کی عبادت کا حکم۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایسے لوگوں کے لیے شاندار بدلے کی خوشخبری ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیمِ خم کر دے، اللہ کا ذکر سن کر لرز جائیں، اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، نماز قائم کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی کردار عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم آیت 36 میں اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اس آیت میں اونٹ کا ذکر اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر ہوا ہے۔ اس جانور سے انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ صحرا کے سفر کا بڑا مفید ذریعہ، کئی روز تک بھوک اور پیاس کے ساتھ بھی سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گرمی کی شدت، تیز ہوائیں، ریت کے تپیڑے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ پھر اس کا گوشت نہ صرف خوراک کا ذریعہ بلکہ کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کی ہڈیاں بھی
کئی مفید مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس قدر بڑی جسامت رکھنے کے باوجود اسے انسانوں کے قابو میں کر دیا۔ اس جانور کو ذبح نہیں بلکہ نحر کیا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد اس کا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فقراء کو بھی دینا چاہیے۔ پھر آیت 37 قربانی کی روح اور مقصد۔ یہ آیت ہمیں آگاہ کرتی قربانی کی عبادت کی روح تقویٰ ہے، یعنی یہ جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ پھر اس عبادت کا مقصد ہے اللہ کی بڑائی کو جاری ساری کرنے کی کوشش کرنا۔ جانور ذبح کرتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی سب سے بڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی ہماری زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی اور اس کا قانون ہمارے گھر، معاشرے اور پورے ملک میں نافذ ہے؟ اس کے بعد آیات 38 سے 41 میں ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی اجازت اور اس کی حکمت۔ یہ آیات سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی۔ ان آیات میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی۔ اس سے قبل مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم و ستم کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھائیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہ ملے۔ اس طرح نہ صرف مسلمان اپنی افرادی قوت محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے بلکہ ظلم کے مقابلے میں حسن اخلاق کے مظاہرے سے کئی اور اصحاب خیر بھی ان کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ اب ایسے ظالموں کے خلاف جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا، مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اللہ مسلمانوں سے اپنی نصرت کا وعدہ فرما کر کامیابی کا یقین دلا رہا ہے۔ اگر ظالموں کو ظلم سے نہ روکا جائے تو زمین میں فساد پھیلتا رہے گا۔ اس کے بعد آیات 42 سے 45 کا مضمون مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ ماضی میں بھی کئی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، انہیں ایک وقت تک مہلت دی گئی، پھر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کئی بستیاں تباہی کی وجہ سے کھنڈرات بنی ہوئی ہے، کئی کنویں جہاں کبھی رونق ہوتی تھی ویران پڑے، کئی شاندار محلات جہاں جاؤ جلال کے مناظر تھے آج سنسان اور عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیات 46 کا مضمون کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں۔ یہ آیت انسان کے روحانی وجود کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انسان کے وجود میں روح کا مسکن دل ہے۔ روح دل سے دیکھتی، سنتی اور سوچتی ہیں، آنکھیں اشیاء کا ظاہر دیکھتی، دل اشیاء کی حقیقت دیکھتا ہے۔ کافر روحانی اعتبار سے مردہ اور حیوانی اعتبار سے زندہ ہوتے ہیں، لہٰذا جسمانی آنکھوں سے تو خوب دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 47 سے 48 کا مضمون ظالم برباد ہو کر رہیں گے۔ ہر دور میں کافر اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید کو مذاق سمجھتے رہے، طنزیہ انداز میں مطالبہ کرتے رہے کہ لے آؤ ہم پر عذاب۔ یہ آیات انہیں آگاہ کر رہی ہیں کہ عذاب کافروں پر آ کر رہے گا۔ اللہ کا ایک دن ان کے دنوں کے اعتبار سے 1000 برس کا ہے۔ وہ مہلت کو طویل سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی مہلت بہت کم ہے۔ ان سے پہلے بھی کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ وہ رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گئے۔ آیات 49 سے 51 کا جو مضمون ہے نبی کی دعوت، یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ نبی کی ذمہ داری لوگوں کو اخروی انجام سے خبردار کر دینا، ایمان لانے اور نیکیاں کرنے والے اللہ کی طرف سے بخشش کی نعمت حاصل کریں گے اور انہیں مہمانوں کی طرح انتہائی عزت اور اکرام سے رزق اور دیگر انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے برعکس کچھ مجرمین ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ شرم و حیا کی اقدار رواج پائیں اور وہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ سود کی لعنت ختم ہو اور وہ سودی معاشیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ایسے باغی اور سرکش لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد آیات 52 سے 54 کا مضمون اللہ کی طرف سے اصلاح۔ ان آیات میں شیطان کے پیدا کردہ فتنہ کا ذکر ہے۔ جب بھی کوئی نبی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ آمیزش کی کوشش کرتا تھا۔ یہ آمیزش ایسے لوگوں کے خبث و باطن کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جاتی تھی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا، گویا ایسے بد باطن لوگ بے نقاب ہو جاتے۔ بعد ازاں اللہ شیطان کی شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت ثابت کر دیتا ہے، جس سے جو صادق لوگوں کے ایمان، یقین اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی، اگر یہ مکہ والے لوگ اس کتاب کی ناقدری کر رہے تو اب ہم نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فرما رہے تھے کہ کون سی قوم جو قرآن کی قدر کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا یہ اہل طائف ہے۔ آپ طائف کی طرف گئے، لیکن انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا، جن کے دلوں میں خباثت تھی۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ اندازہ کی اور انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی بشارت کو غلط قرار دے دیا، لیکن اللہ نے فوراً ہی مدینہ منورہ سے آنے والوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور کچھ ہی عرصہ میں اہل مدینہ کے لیے مذکورہ بشارت سچ ثابت ہوگی۔ اس کے بعد آیات 55 سے 57 کا مضمون، اللہ نے ان آیات میں آگاہ فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ہمیشہ اللہ کے کلام کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر ایک نحوست والے دن کا عذاب آئے گا یا پھر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ روز قیامت مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ نیک بندوں کو نعمتوں والے باغات میں داخل فرمائے گا اور نافرمانوں کو ذلت والے عذاب سے دوچار کرے گا۔ آیات 58 سے 60 کا مضمون، ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کو بشارت دی گئی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اگر دوران سفر ہجرت انہیں شہید کر دیا گیا یا وہ طبعی موت سے وفات پا گئے، ہر صورت میں اللہ انہیں بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق دے گا۔ البتہ ہجرت کے بعد امتحانات ختم نہ ہوں گے، اب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم آئے گا۔ ان جنگوں میں کبھی فتح حاصل ہوگی اور کبھی وقتی شکست بھی ہوگی، لیکن آخری فتح اہل حق ہی کی ہوگی۔ آیات 61 سے 64 کا مضمون، کائنات کا پورا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یہ آیات واضح کریں کہ کائنات کے تمام امور اللہ کے حکم اور فیصلوں ہی سے انجام پا رہے ہیں۔ رات اور دن کی گردش اللہ کے حکم سے جاری ہے، بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے، ہر طرح کے نباتات اللہ کے حکم سے زمین کو زینت بخشتے ہیں۔ کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا دیگر معبودوں کو پکارا جانے والا عمل جھوٹ اور باطل ہے۔ آیات 65 سے 66 کا مضمون، اللہ کے احسانات۔ ان آیات میں اللہ کے بندوں پر احسانات بیان کیے جانے، زمین میں موجود ہر شے سے فائدے حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ سمندروں میں کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے رواں دواں رہتے ہیں۔ آسمان ایسی مضبوط چھت ہے جسے اللہ تھامے ہوئے ہے، ورنہ وہ اہل زمین پر گر جائے۔ انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ انسان کا مرنا اور پھر جی اٹھنا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے احسانات کو جاننے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ناشکری کرتی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ آیات 67 سے 70 کا مضمون، عبادت کے طریقے پر اعتراض کیوں۔ اللہ نے ہر امت کے لیے بندگی کی مختلف صورتیں اور عبادت کے مختلف طریقے طے فرمائے۔ یہ آیات کافروں کو خبردار کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی عبادت کے طریقوں پر اعتراض نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ بالکل درست طریقے پر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اسی طرح کرتے رہیں۔ اللہ کے علم میں کائنات کی ہر شے اللہ اعتراض کرنے والوں کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ روز قیامت فیصلہ فرما دے گا کون سا عمل حق ہے اور کون سا باطل ہے۔ آیات 71 سے 74 میں اعتراض کرنے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ کافر مسلمانوں کی عبادت کے طریقے پر تو طنز کرتے ہیں اور خود ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں دی۔ جب ان پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان پر دست درازی کرنے لگتے ہیں۔ آج انہیں جس قدر اللہ کی آیات کا سننا ناگوار لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار وہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان کافروں کو جھونک دیا جائے گا۔ پھر آیت شرک کی نفی کے لیے ایک مثال پیش کر رہی ہے کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس قدر لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اس سے چھین نہیں سکتے۔ بے بس ہیں معبود اور بے بس ہیں انہیں پکارنے والے۔ بلا شبہ انسان کا مطلوب اگر پست ہوگا تو اس کا کردار بھی مست ہوگا، اگر مطلوب
بلند ہوگا تو کردار بھی بلند ہوگا۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی بے حد و حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ اگر اسے احساس ہوتا کہ اللہ ہی سب کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے دوچار نہ ہوتے۔ اس کے بعد آیت 75 میں رسالت کی 2 کڑیاں۔ یہ آیت ایمان بھی رسالت کی وضاحت کر رہی ہے۔ انسان اس قابل نہ تھا کہ وہ براہ راست اللہ کے احکامات سن سکتا۔ اللہ نے اس تک اپنی تعلیمات پہنچانے کے لیے رسالت کی 2 کڑیاں جاری فرمائی، ایک رسول، دوسرے حضرت جبرائیل جو اللہ سے وحی وصول کرتے ہیں، وہ یہ وحی رسول بشر یعنی انسانوں میں سے انبیاء تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ پھر انبیاء کے ذریعے وحی عام انسانوں تک پہنچتی رہتی، البتہ اللہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ انسانوں کی ہر پکار کو سنتا ہے، ان کو ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آیت 76 کا جو مضمون ہے، اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ یہ آیت آگاہ کر رہی ہے اللہ ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے کس شے کو مقدم کیا اور کس شے کو پس سے پشت ڈال دیا۔ اس کی ترجیح شریعت اور آخرت ہے یا خواہش نفس اور دنیا۔ روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہر انسان کا طرز عمل جانچا جائے گا، پھر اسے اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آیت 77 ہے عمل کی دعوت۔ اس آیت میں اہل ایمان کو عمل کی دعوت اس طرح دی گئی کہ وہ باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرے یعنی نماز ادا کرے، عبادات سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرے، بھلائی کے کام کرے، لوگوں کی فلاح کے لیے دعوت تبلیغ کی ذمہ داری ادا کریں، لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی کی ہر صورت سے بچانے کی کوشش کریں۔ آیت 78 کا مضمون اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے مال و جان سے اس طرح جہاد کریں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا اور شریعت نافذ ہوگی تو اسی میں لوگوں کے لیے عدل ہے، ہر شخص کو اس کا حق ملے گا اور کوئی لوٹ کھسوٹ نہ ہوگی۔ اسی سے دنیاوی خدمت خلق کا بھی حق ادا ہوا۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہاں پر یہ ہمارا پارہ 17واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانبیاء، سورہ حج۔ سورۃ انبیاء میں 3 باتیں جن کا ذکر ہے، قیامت، رسالت، توحید۔ قیامت میں بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے۔ سچ تو یہ کہ آج بھی لوگوں کے دل غیر اہم کاموں میں مشغول ہے، آخرت کی تیاری سے غافل ہے، اور قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد رسالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس صورت میں انبیاء کے حالات، واقعات اور دعاؤں میں صبر اور شکر کی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر ذی روح کو موت آنی ہے، شر اور خیر دونوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کیا بندہ تکلیف پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ پھر قبولیت کا درجہ پانے والی دعائیں جو سب کو یاد کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ جنت کے وارث نیک لوگ ہوں گے تو رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صالحین میں شامل کرے۔ اور تمام انبیاء کے جو قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی۔ دعا یہ تھی، اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا، اور جو باتیں تم بناتے ہیں ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ اس کے بعد توحید پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، زمین پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے، زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج
چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ ان سب پر غور و فکر بہت ضروری ہے۔ جب ان پر غور و فکر کریں گے تو ہمارے ایمان کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوگی۔ پھر سورہ حج میں قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلانے والے منظر کشی کی گئی ہے۔ تخلیق یعنی کہ انسان کے ساتھ تخلیق انسانی کے ساتھ مراحل دیکھتے ہیں کہ مٹی، پانی کا قطرہ، خون کا لوتھڑا، بوٹی، بچہ، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے۔ تو غور کرنے والی بات ہے نا کہ جب رب انسان کو ماں کے پیٹ سے لانے پر قادر ہے، وہ اس کو قبروں سے اٹھانے پر بھی تو قادر ہے۔ یہ آیات بڑی غور و فکر کرنے والی ہیں۔ پھر اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، ہم اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیں، اسی کا سہارا پکڑیں۔ وہ بزرگ و برتر رب اور بہترین مددگار ہیں۔ مومنوں کی 4 علامات اس میں اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ بس جان لیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اس آیت کو جب ہم سامنے رکھیں گے، اب آپ اپنی کوئی بھی چیز دیکھیں، یہ سوچیں کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے۔ اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے روپے پیسے کو دیکھیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب دیکھیں گے آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ سب کچھ میرا نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی ان کا اصل مالک ہے، میرے پاس یہ سب نعمتیں کچھ عرصے کے لیے ہیں۔ جب ہم اس طرح سوچیں گے تو یہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ آپ کی دلی جو اٹیچمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پھر آپ کے لیے چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آخرت کی تیاری زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب کچھ بھی اپنی ملکیت میں نہیں، مالک کوئی اور ہے، ہم وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہے، پھر ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جب ہم یہ سوچ رکھیں گے تو ہمیں دوسروں پہ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ جب تک کے لیے اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا عارضی مالک بنایا ہے، ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رضا پالیں، اپنی آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ میرا میرا کہتے رہتے ہیں کہ میرا مال، میری اولاد، میری زندگی، میری جائیداد، میرا گھر، تو پھر ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سب میرا، میں کسی کو کیوں دوں۔ لیکن جس کو یہ بات یاد ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے سے جھجکتا نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی ہر چیز سے آخرت کماتا ہے، پھر وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا کے بھی یہی سوچتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آخر میں یاد رکھیں کہ تمام لوگ قدم بہ قدم موت اور قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم دن کا ایک بڑا حصہ کس کام میں گزارتے ہیں، دنیا یا دین۔ بندہ مومن دین اور دنیا کے کام بھی آخرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔